اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کوئی شخص کسی قوم کے بارے میں مطالعہ کرنا چاہتا ہے کہ وہ قوم کیسے بنی، اس کے ابتدائی حالات کیسے تھے، اس کے ترقی کے مراحل کیسے تھے، ان کے عروج کا دور کیسا تھا اور ان کے زوال کے اسباب کیا تھے، تو اس حوالے سے جو بہترین انتخاب ہو سکتا ہے وہ بنی اسرائیل کی قوم ہے۔ بنی اسرائیل کی قوم کے وہ سارے مراحل کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے جو کہ کسی بھی قوم میں موجود ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل کی قوم نے جتنے بھی مراحل طے کیے، آخر کار ایک وقت ایسا بھی آ گیا کہ ان کی حکومت قائم تھی۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں حکومت مضبوط ہوئی اور اس کے بعد یہ جانشین حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں یہ حکومت قائم رہی اور حکومت بھی مضبوط کی رہی۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے فوراً بعد یہ قوم اسی امتحان سے گزری جس طرح ہر مقبول حکمران یا قائد کے بعد اس کی قوم گزرتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے بعد بنی اسرائیل کے قبائل آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے اور یہ حکومت تقریباً 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک حصے کا نام اسرائیل اور دوسرے حصے کا نام جودیہ قرار پایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بیٹا جس حصے پر حکمران تھا وہ جودیہ تھا۔ یہ نہ صرف ایک دوسرے سے الگ ہو گئی بلکہ یہ حکومتیں آپس میں متصادم رہیں۔ تقریباً 931 قبل مسیح کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ اس دوران ہیکل سلیمانی تعمیر ہو چکا تھا۔ بنی اسرائیل کی آپس میں خانہ جنگی کے سبب بہت سارے قومیں ان کے اوپر حملے کے لیے تیار بیٹھی تھی یا موقع کی طاق میں تھی۔ اسی دوران تقریباً 926 میں مصر کے ایک فرعون نے یروشلم کے اوپر حملے کا ارادہ کیا اور حملہ کر بھی دیا اور یروشلم کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ بنی اسرائیل کی جو بھی حکومتیں ہیں وہ ان کے ماتحت چلے گئیں اور وہ مصری فرعون کو خراج دینے پر مجبور ہو گئیں۔ اب یہ حکومتیں یا مصری محکوم ہو گئے۔ تقریباً 900 مختلف روایت کے مطابق 1200، 1500 اور بعض روایت کے مطابق 500 قبل مسیح کے دوران زرتشت یا زورواسٹر کا دور ہے۔ یہ فارس میں پیدا ہوا اور مختلف روایت کے مطابق یہ ایک پیغمبر ہے۔ اس کی تعلیمات کے مطابق اس نے توحید، اچھائی، برائی، موت کے بعد حیات اور اس حیات میں حساب کتاب کی تعلیمات کا ذکر دیا۔ اس کا شمار قدیم ترین مذاہب میں سے ہوتا ہے۔ بعض کے مطابق یہ پیغمبر نہیں تھے لیکن بعض کے مطابق یہ پیغمبر تھے اور توحید پرستی کا انہوں نے پرچار کیا۔ ان کی عمر تقریباً انتقال کے دوران 77 ایئرز تھی۔ ان کے تقریباً 4 بھائی تھے، 2 ان سے بڑے تھے اور 2 ان سے چھوٹے تھے۔ یہ فارس میں پیدا ہوئے اور فارس میں ہی رہے اور وہیں انہوں نے تبلیغ بھی کی۔ مختلف کاہنوں کے سبب، مختلف مذاہب کے مذہبی رہنماؤں کے سبب ان کو قتل کیا گیا۔ ان کے ماننے والے یا ان کے بعد میں آنے والے لوگوں نے ان میں بت پرستی شامل کر دی یا آگ کی پوجا کا رواج شروع کر دی یا اس مذہب میں بہت ساری تبدیلیاں پیدا ہونا شروع ہو گئیں۔ تقریباً 780 یا 790 کے دوران چین اور منگولیا اور رشیا کے قبائلوں کے درمیان کافی ساری لڑائیاں ہوتی تھیں جس کے سبب چینی حکومتیں یا چینی آبادی اس سے بہت زیادہ متاثر ہوتی تھی
تو اس کے حل کے طور پہ مختلف چینی علاقوں کے حکمرانوں نے اپنے لیے حفاظتی دیواریں بنانا شروع کر دیں۔ یہ دیواریں کوئی ایک تسلسل کے ساتھ نہیں تھیں، لیکن ہر کوئی اپنے دفاع کے لیے دیواریں تعمیر کر لیا کرتا تھا۔ یہاں سے ان کی دیواروں کا رواج شروع ہوا۔ تقریباً 700 یا 750 قبل مسیح کے دوران یونان میں اولمپک گیمز کا آغاز ہوا۔ تقریباً اولمپیا ایک شہر ہے جہاں پہ اولمپک گیمز کا آغاز ہوا۔ اس سے پہلے یہ ہوا کہ زیوس دیوتا کا ایک مجسمہ بنایا گیا اور اس کے سامنے ایک سٹیج بنائی گئی، اور سٹیج کے سامنے مجمع کے بیٹھنے کے لیے چاروں اطراف میں اس طرح کی تعمیر کی گئی کہ بہت سارے لوگ، لاکھوں میں تو نہیں ہزاروں میں آرام سے بیٹھ کے تماشا یا کھیل کود دیکھ سکتے تھے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس میں مزید تبدیلی آئی اور مزید کھیلوں کا اضافہ ہونے لگا۔ اس میں گھوڑوں کی ریس، اس میں پیدل ریس، اس میں باکسنگ اور اس میں ویٹ لفٹنگ وغیرہ وغیرہ یا دیگر کھیل اس میں کھیلے جاتے تھے۔ بعض کے مطابق یہ زیوس دیوتا کو خوش کرنے کے لیے یا ان کی رسم و رواج کو برقرار رکھنے کے لیے یہ کھیل منعقد کیے جاتے تھے۔ بہرحال حقیقت جو بھی ہے، لیکن ان کھیلوں کے آغاز سے پہلے زیوس دیوتا کے سامنے کچھ چڑھاوے چڑھائے جاتے تھے، کچھ مذہبی رسومات ادا کی جاتی تھی، اس کے بعد ان کھیلوں کا آغاز کیا جاتا تھا۔ تقریباً 750 یا 740 کے دوران بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر آئزیا کا دور ہے، اور انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی، اور اس کتاب میں بنی اسرائیل کے زوال کے اسباب بھی بیان کیے، اور ان کو ان کے اعمال کے سبب تنبیہ بھی کی کہ اسیرین قوم کے ذریعے ان کے گناہوں کے سبب اللہ تعالیٰ انہیں سزا دے گا اور ان کو امتحان میں ڈالے گا اگر وہ باز نہ آئے۔ تقریباً 722 قبل مسیح کے دوران بیبلونین میں اسیرین حکومت تھی۔ انہوں نے یروشلم کے اوپر حملہ کیا اور بنی اسرائیل کو محکوم کر دیا۔ بہت سارے قبائلوں کو قید کر لیا یا ان کو ملک بدل کر دیا، اور ٹیمپل کو بھی، ہیکل سلمانی کو بھی گرا دیا گیا۔ تقریباً 626 قبل مسیح کا دور بنی اسرائیل میں جریمیہ پیغمبر کا دور ہے، لیکن ان کے دور میں بنی اسرائیل پیغمبروں سے بہت حد تک متنفر ہو چکے تھے۔ انہوں نے ان پیغمبروں کا احترام نہیں کیا، بلکہ ان پیغمبروں کو وہ بہت اذیت دینا شروع ہو گئے تھے۔ 600 قبل مسیح کا دور یا اگلی صدی انتہائی اہم صدی قرار دی جا سکتی ہے، کیونکہ اس میں ایسی شخصیات پیدا ہوئیں جنہوں نے اگلے دور کا نقشہ تبدیل کر کے رکھ دیا۔ تقریباً 600 قبل مسیح کے دوران حضرت ذوالقرنین کی پیدائش ہوئی۔ حضرت ذوالقرنین کو مختلف روایت میں مختلف نام سے جانا جاتا ہے۔ بعض کے مطابق ان کا نام قروش تھا، بعض کے مطابق ان کا نام سائرس تھا، بعض کے مطابق یہ پیغمبر تھے اور بعض کے مطابق یہ پیغمبر نہیں تھے، ایک نیک انسان تھے۔ بہرحال حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا یہ دور ہے۔ وہ ایک بادشاہ کے گھر میں پیدا ہوئے۔ ان کے نانا کی حکومت تھی، اور اس کے نانا نے ایک خواب دیکھا تھا کہ اس کی بیٹی کے کوکھ سے ایک سمندر یا ایک دریا نکل رہا ہے، جس سے اس کے پورے محلات گھیرے میں آ رہے ہیں۔ یہ خواب اس نے مسلسل دیکھا اور کاہنوں سے اس کا ذکر کیا، تو انہوں نے ایک خطرے کی پیشین گوئی بتائی کہ آپ کی بیٹی کے کوکھ سے ایک بیٹا پیدا ہوگا جس سے آپ کی حکومت کو خطرہ ہے۔ نتیجے کے طور پہ اس کے نانا نے سائرس کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ اس نیت کو دیکھ کر
سائرس کی والدہ نے حضرت ذوالقرنین کو کسی دور دراز علاقے میں جنگل میں بھیج دیا پرورش کے لیے۔ تقریباً 10 سال تک حضرت ذوالقرنین اسی طرح گمنامے کی زندگی گزارتے رہے، یا ان کا بچپن ایسے ہی گزرا۔ اس کے بعد وہ واپس آئے محل کے اندر اور پلے پڑھے اور ایک عام انسان کی طرح رہے۔ اس کے بعد جیسے جیسے ان کو حکومت ملتی گئی تو انہوں نے اپنے قبائلوں کو متحد کیا اور آخر کار اپنے نانا کی حکومت پر قبضہ کر لیا، اور باقی 2-3 حکومتوں پر بھی قبضہ کر کے ایک عالمی حکومت قائم کر دی۔ ان کا بہت بڑا کارنامہ یاجوج ماجوج کی دیوار بنانا بھی ہے۔ اس کے علاوہ ان کا اور بہت بڑا کارنامہ جو کہ اقوام متحدہ میں بھی اس کا ذکر کیا جاتا ہے، وہ عالمی چارٹر ہے۔ انہوں نے ایک بین الاقوامی قوانین بنائے اور مختلف قوموں پر لاگو کرنا شروع کر دیے، اور ایک بین الاقوامی حکومت کا کنسیپٹ اور تصور پیش کیا۔ اسی دوران جس دوران حضرت ذوالقرنین علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دوران بھارت کے اندر مہاویر جین پیدا ہوئے۔ یہ بھی ایک خوشحال گھرانے میں پیدا ہوئے، ایک شہزادے کی حیثیت سے پیدا ہوئے۔ ان کو دنیا کی رنگینیوں میں دلچسپی نہیں تھی۔ انہوں نے زندگی کے مسائل کا حل نکالنا چاہا یا ڈھونڈنا چاہا تو انہوں نے دنیا کو ترک کرنے کا ارادہ کیا۔ مہاویر جین کی وفات جس عمر میں بھی ہوئی، مہاویر ایک خوشحال گھرانے میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے 30 سال کی عمر میں اپنے گھر والوں کو پرانے خیالات پر عمل کرنے سے روک دیا۔ مہاویر کے مطابق روح ایک اٹل حقیقت ہے اور مستقل ہے، جبکہ جسم عارضی ہے۔ جسم روح کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے، جس کو دور کرنے کے لیے 3 اصول بتائے: درست ایمان، درست علم اور درست عمل۔ یہ ان کی تعلیمات کا مرکز تھا۔ تقریباً 587 قبل مسیح کے دوران یہ حضرت ذوالکفل پیغمبر کا دور ہے، جو کہ بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے۔ تقریباً یہی دور بخت نصر کا دور ہے، جو کہ بیبیلون پر حکمران تھا، اور اس نے یروشلم پر حملہ کیا اور ہیکل سلیمانی کو بالکل ہی ختم کر دیا یا تباہ کر دیا، اور یہودیوں کو قید کر کے یروشلم سے بیبیلون لے گیا، جس کو یہودیوں کی اسیری کا دور کہا جاتا ہے۔ اور یہ قافلے کی صورت میں بیبیلون میں اور کچھ مختلف علاقوں میں، کچھ مصر میں چلے گئے۔ یہاں سے بنی اسرائیل کے قبائل پھیلنا شروع ہو گئے اور الگ الگ ہو گئے۔ تقریباً 570 قبل مسیح کے دوران ارشمیدس پیدا ہوا۔ یہ یونان کے ایک علاقہ سوماس میں پیدا ہوا۔ یہ ایک ایسا شخص ہے، ایک ایسا سائنٹسٹ ہے، ایک ایسا میتھمیٹیشین ہے، جس کو اس کی زندگی میں اتنی عزت ملی جتنی اس کی زندگی کے بعد کسی اور عالم کو یا میتھمیٹیشین کو یا سائنٹسٹ کو اتنی عزت نہیں ملی۔ اس نے مختلف سفر کیے اپنی تعلیم کے لیے۔ یہ یہاں سے الیگزینڈریا مصر بھی گیا، مصر کے بعد یہ سسلی گیا، سسلی کے بعد مختلف علاقوں میں یہ تعلیم کے حصول کے لیے یہ جاتا رہا۔ اس نے جو بھی تعلیمی سرگرمیاں اختیار کی وہ اپنی بیس پہ کی، خود کار طریقے سے کی۔ یہ کبھی بھی حکومتوں کے اوپر ڈیپینڈ نہیں رہا۔ اس نے اپنی تجربہ گاہ بنائی ہوئی تھی۔ اس کے کارناموں میں ایک کارنامہ اچھال کی فورس بیان کرنا ہے، پانی کی ڈینسٹی معلوم کرنا ہے، کسی بھی سونے کی اصل ڈینسٹی معلوم کرنا ہے، جو کہ اس کے بہت بڑے کارناموں میں سے ہے، اور مسئلہ فیسا غورس بیان کرنا ہے، اس کو ایکسپلین کرنا ہے۔ اس نے اہرام مصر کی ہائٹ بھی بتائی کہ اس کی کتنی لمبائی ہے، کتنی چوڑائی ہے، اور اس کی پوری کیلکولیشن کس طرح سے ہے۔ اس نے پائی کی قیمت بھی استعمال کی۔ اس
اس نے لیور کا قانون بھی پیش کیا۔ اس کی مقبولیت کا عالم یہ تھا کہ جب روم نے یونان کے اوپر حملہ کیا تو وہاں کی حکومت نے اس سے مدد کی اور اس نے عدسے کے استعمال کے ذریعے سورج کی روشنی کو استعمال کیا اور ان کے بیڑوں کو آگ لگا دی، اور اس کارنامے کے سبب ان کی حکومت حملے سے بچ گئی۔ تو اس طرح کے اور بھی کارنامے اس نے کیے۔ بہرحال اس کی کمال خوبیوں میں یا کمال صفت میں ایک چیز یہ ہے کہ اس کی زندگی میں جتنی عزت اسے ملی کسی اور کو نہیں ملی۔ تقریباً 563 میں نیپال کے ایک شہر میں بدھ مت پیدا ہوا۔ اس کا نام سدھارتھ تھا۔ یہ بھی ایک خوشحال گھرانے سے بلکہ ایک جنگجو گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے دنیا میں دلچسپی نہیں لی یا دنیا کی تکلیفوں سے بہت ہی بیزاری کا مظاہرہ کیا اور اس کے حل کے لیے بھی کوششیں شروع کی۔ آخرکار اس نے نتیجے کے طور پہ ہندوستان پر تبلیغی سفر کے بعد سدھارتھ واپس اپنے آبائی گاؤں آ گیا، اپنے والد اور بیوی کو اپنی تعلیمات سے آگاہ کیا اور انہیں اپنے نظریات کا حامی کیا۔ تقریباً 45 سال کی تبلیغی سفر کے بعد زہر کے سبب اس کا انتقال ہوا۔ سدھارتھ نے انفرادی خصوصیت کی ترقی پر زور دیا کہ زندگی کے ایک اکیلے انسان کی یا انفرادی زندگی کے اندر کون کون سی خصوصیات ہونی چاہیے۔ اس نے زیادہ تر اس کے اوپر فوکس کیا اور اس کی تعلیمات بیان کی۔ توحید کے متعلق اس کی تعلیمات خاموش ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ توحید پرست تھا اور خدا کی معرفت رکھتا تھا، لیکن بعض کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ لیکن جو بھی ہے، ان کی تعلیمات میں توحید کا کنسیپٹ کم ہے یا نہیں ہے۔ سدھارتھ سفر کے دوران کسی جنگل میں بیٹھا اور توجہ سے فکر کر رہا تھا۔ اسی دوران اس کو کچھ چیزیں سمجھ آئیں جس کو اس نے روشنی کا نام دیا۔ اس روشنی کے حوالے سے اس نے چند چیزیں سیکھی جس کو یہ بدھا کی روشنی تصور کیا جاتا ہے۔ پہلی چیز اس نے جو سیکھی وہ یہ کہ زندگی ایک مرض کی طرح ہے، اس کی پہچان عام مرض سے قدرے دشوار ہے۔ یہ مرض حقیقت کی فطرت کو نظر انداز کرنے یا غفلت برتنے سے ہوتا ہے۔ غفلت کو دور کرنے سے اس مرض پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ غفلت کو دور کیا جا سکتا ہے اخلاقیات، حکمت اور فکر سے، جس کا حاصل 8 عمل ہیں: درست خیال، درست رجحان، درست بولنا، درست عمل، درست رہن سہن، درست کوشش اور درست سوچ اور درست فکر۔ ان چیزوں کی مدد سے ان دکھوں کے اوپر قابو پایا جا سکتا ہے۔ یہ اس کی تعلیمات کا خلاصہ ہے یا خلاصہ کہا جا سکتا ہے۔ چین کے اندر تقریباً 551 قبل مسیح کے دوران ایک مفکر پیدا ہوا جس کو کنفیوشس کہا جاتا ہے۔ کنفیوشس چین کے ایک صوبے ڈونگ میں پیدا ہوا۔ انتہائی غریب گھرانے میں اس کی پیدائش ہوئی۔ بچپن میں ہی اس کے والد کا انتقال ہو گیا اور اس کو روزگار کے لیے مختلف حکمرانوں کے محلوں میں کام کرنا پڑا۔ کنفیوشس کا انتقال تقریباً 551 یا 597 قبل مسیح کے دوران ہوا۔ بچپن میں روزگار کے سبب اس نے جتنے سفر کیے اس نے وہاں سے بہت کچھ سیکھا، حکمرانوں کے طرز عمل سے بہت کچھ سیکھا۔ اس نے مختلف سفر کیے، چین کے سفر کیے، لیکن آخر کار معلم کے طور پہ اس نے اپنی تعلیمات کا آغاز شروع کر دیا اور ایک جگہ بیٹھ کے اس نے اپنے شاگردوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا اور وہاں پہ ان کو لائن میں بٹھا کے ان کو وہ مختلف باتیں سکھایا کرتا تھا۔ زیادہ تر اس کے اسکول میں اخلاقیات کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اس کا مقصد کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ معاشرے میں حکمرانوں کے طرز عمل کو بہتر کیا جائے اور ان کے ساتھ مل کر کام کیا جائے۔ انفرادی طور پہ
معاشرے کی اصلاح نہیں کی جا سکتی۔ اس نے زیادہ تر اخلاقیات پر زور دیا، وفاداری، خلوص، فکر، ان چیزوں کے اوپر زیادہ زور دیا۔ اس نے بتایا کہ اخلاقیات پیدا کرنے کے لیے روایات، تعلیم اور خاندان سے تعلق ضروری ہے۔ لوگوں کی خدمت حکومت میں شامل ہو کر بہتر طریقے سے کی جا سکتی ہے۔ گھر، معاشرہ اور دوستوں سے مناسب تعلق سے اپنے آپ کو خوش رکھا جا سکتا ہے۔ اس کی تعلیمات زیادہ تر اخلاقیات، سمجھداری، دانش، حکمت کے اوپر مبنی تھی، اور وہ یہ کہتا تھا کہ یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے زندگی کے تجربات سے سیکھیں اور اس کے اوپر عمل بھی کریں، اور نہ صرف عمل کریں بلکہ ان اصولوں کے اوپر قائم بھی رہیں۔ آج تک جتنے بھی بڑے بڑے مذاہب ہیں ان میں ان شخصیات کا بہت بڑا کردار ہے۔ بدھ مت ہندوستان میں، چائنا میں اور بہت سارے علاقوں میں پھیلا، اور آج تک اس کا نام ہے اور بہت ساری تعداد بدھ مت ہے۔ کنفیوشس مذہب کے بھی بہت سارے ماننے والے ہیں جو چائنا میں، کوریا میں، جاپان میں موجود ہیں۔ جین مت کے بھی بہت سارے پیروکار ہیں جو بھی انہی علاقوں میں خصوصاً ایشیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ زرتشت کے بھی بہت سارے پیروکار ابھی بھی موجود ہیں، لیکن تعداد میں کافی سارے کم ہیں۔ بہرحال یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے آنے والے دور کی تاریخ کو یا تاریخ کی حالت کو تبدیل کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔